کہاں ہے 50 لاکھ گھر، کہاں ہے 300 ڈیم، کدھر ہے تبدیلی؟ بتایا جائے عوام سے جھوٹے وعدے کیوں کیے گئے؟ اس شخص کو پاکستان تباہ کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ آپ کو پچھلی باتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ نواز شریف کی سوات کے جلسے میں گرج برس، کہا 10 سال نون لیگ کی حکومت رہتی تو آج کے پی ترقی یافتہ ہوتا۔ اب آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا ٹھیک نہیں، نون لیگ اقتدار میں آ کر عوام کا ہر خواب پورا کرے گی۔ یہ جو بندہ جو ہے نا، یہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوا ہے۔ مجھے بڑا ترس آتا ہے کہ آپ کیسے شخص کے جھانسے میں آ گئے جس نے آپ سے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا۔ وہ 1 بلین ٹری کدھر ہے؟ مجھے تو کہیں وہ 1 بلین ٹری نظر نہیں آیا۔ کون سا یہاں پہ جناب بجلی کا کارخانہ لگا ہے؟ کون سا نیا ڈیم بنا ہے؟ آؤ بتاؤ بھائی، عوام سے جھوٹے وعدے کیوں کیے تھے؟ میں تبدیلی لے آؤں گا، میں نیا پاکستان بناؤں گا، میں نیا خیبر پختونخوا بناؤں گا۔ یہ تو مکر و فریب کی سیاست تھی اور آپ اس کے جال میں آ گئے۔ ہم نے تو بجلی کی قلت کو بھی ختم کیا، لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا، گیس لے کر آئے، ہم نے اسکول کالج بنائے، یونیورسٹیاں بنائیں۔ پہلے تو آپ کو چکر دیا گیا ہے، آج مجھے نہ چکر دینا۔ میں آج آیا ہوں آپ کو یہ یاد کرانے کے لیے، آئندہ جال میں دھوکے میں نہیں آنا۔ چوری کرنے والی خاتون بنی گالہ میں کیوں ہے؟ مریم نواز کا سوات جلسے میں سوال، کہا انہیں بھی اڈیالہ جیل کے بجائے ریسٹ ہاؤس جانے کی پیشکش ہوئی تھی، لیکن میں نے B کلاس لینے سے انکار کیا اور عام قیدیوں کی طرح جیل کاٹی۔ دعویٰ کیا کہ نواز شریف کی سیاست ختم کرنے کے دعوے دار آج تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ہیں۔ دوسروں کو چور چور کہنے والا اس کا پورا خاندان آج چور نکلا ہے۔ جس نے لوگوں پر چوری کے جھوٹے الزام لگائے، آج وہ بھی چور نکلا، اس کا خاندان بھی چور نکلا۔ تو ایک خاتون جس نے چوری کی ہے وہ آج بنی گالہ کے محل میں قید کیوں ہے؟ وہ بھی سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ جس دن مجھے اڈیالہ لے کر گئے، مجھے بھی آفر ہوئی تھی کہ آپ اڈیالہ کی بجائے سہالہ ریسٹ ہاؤس شفٹ ہو جائیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے B کلاس کی سہولتیں نہیں چاہیے، میں عام قیدیوں کی طرح یہاں پر رہوں گی۔ بہت لوگ آئے جنہوں نے سازشیں کی اور کہا کہ نواز شریف کی سیاست اب ختم ہو گئی، اور آج وہ لوگ تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے اور نواز شریف آج یہاں آپ کے درمیان موجود ہے۔ چاہے اپنے گھروں میں دبک کر ٹی وی سکرینز پر تاحیات نااہل کرنے والے، عمر قید دینے والے نواز شریف کو عدالتوں میں گھسیٹنے والے دیکھتے تو ہوں گے، نواز شریف کو جلا وطن کرنے والے دیکھتے تو ہوں گے، نواز شریف کی بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کرنے والے آج دیکھتے تو ہوں گے کہ نواز شریف کا استقبال مینار پاکستان میں پورے پاکستان نے کیا۔ تخت لاہور کی سیاست کی وجہ سے عوام پر بوجھ پڑا۔ چائنا اکانومی کوریڈور کو ترقی کے لیے شروع کیا گیا، مگر پھر رائیونٹ کا وزیر اعظم تیسری بار آ گیا۔ یہ سی پے کا رخ تبدیل کر کے لاہور لے کر گئے۔ بلاول بھٹو کے خضدار میں سیاسی مخالفین پر وار، کہا 18ویں ترمیم پر عمل ہوتا تو بلوچستان کے خلاف سازشیں ختم ہو جاتی۔ صرف پیپلز پارٹی ہی بلوچستان کے تمام مسائل حل کر سکتی ہے۔ اقتدار میں آ کر عوامی منشور پر ہر صورت عمل درآمد ہوگا۔ اشرافیہ کی سبسڈی چھین کر عوام پر خرچ کریں گے۔ میں بلوچستان کے عوام کو اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، تشدد کی سیاست نہ کریں، دہشت گردی کی سیاست نہ اپنائیں۔ آپ اپنا تحریکیں چلائیں پرامن طریقے سے۔ وہ جو دہشت گردوں کا سر پھر سے اٹھ رہا ہے، میں خود وہ سر کاٹوں گا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ لاپتہ افراد بلوچستان کے عوام کے لیے یا پاکستان کے عوام کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ان کا غلط فہمی ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ان کو مناؤں گا، میں ان کو سمجھاؤں گا۔ ہم بندوق کے زور پہ تمام مسئلے حل نہیں کر سکتے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میرے بلوچستان کے عوام کی ترقی کے لیے یہ منصوبہ کی بنیاد رکھا گیا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ رائیونٹ کا وزیر اعظم درمیان میں تیسری دفعہ وزیر اعظم بن گیا۔ اس شخص نے سی پیک کا رخ تبدیل کر دیا، لاہور سے لے کے گئے، آپ کا سی پیک کا پیسہ استعمال ہوا اورنج ٹرین بنانے کے لیے۔ اس کا نقصان بلوچستان میں جو ترقی ہونا تھا اس طریقے سے نہیں ہوا۔ ان پہ ہمارا بھروسہ اب اٹھ چکا ہے۔ تخت لاہور کے لڑائی کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔
महंगाई की सूरत में, गुर्बत की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, दहशतगर्दी की सूरत में, इनकी हरकतों की वजह से सब कुछ महंगा हो चुका है। आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट हैं। शादरा में अब्दुल अलीम खान, मॉडल टाउन में ओन चौधरी उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों को कामयाब बनाना है। लीगी सदर मियां शहबाज शरीफ का आज़म लाहौर में मसीही बिरादरी से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर मौका मिला तो आपके साथ बैठकर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। यहाँ पर मॉडल टाउन जो है, जहाँ पर हमारी सीट एडजस्टमेंट हुई है आईपीपी के साथ, ओन चौधरी हैं। इस तरह शादरा में आईपीपी के अलीम खान और सरदार एजाज सादिक हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें अब मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप पे मौका दिया तो आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। और ये जो आपने कहा कि नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ में मिनॉरिटी का नुमाइंदा ही नहीं है, तो ये कमीशन की जो तश्कील है, इसके जो खदोखाल है, इसके लिए भी हम बैठ के आपसे गुफ्तगू करेंगे। दूसरी सियासी जमातों को इक्तदार का लालच है, सिर्फ बिलावल आपके लिए लड़ेगा। आसिफा भुट्टो की सांगड़ जलसे में ललकार, कहा सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम का सोचती है, गरीब और मजलूम का साथ देती है, दूसरी जमातों को फर्क नहीं पड़ता आपके बच्चे भूखे सो रहे हैं या नहीं। सियासी जमातों सिर्फ अमीरों को अमीर करना चाहते हैं और गरीबों को और गरीब। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे भूखे सो रहे हैं या नहीं, उनको सिर्फ इक्तदार की लालच है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम का सोचती है। हमने हमेशा गरीब और मजलूम के साथ दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये वादा करते हैं कि जब इंशाल्लाह वो वजीर आज़म बनेगा, उसका भी हमेशा पहला एजेंडा गरीब और मजलूम की मुश्किल आसान करने होगा। वो आपके लिए बोलेगा, वो आपके लिए काम करेगा, वो आपके लिए लड़ेगा,